ایاز صادق کی طرف سے لکھے گئے خط میں، اور اس خط کے آخر میں یہ لکھا ہوا کہ اٹ از امپورٹنٹ obligation of ECP to honor the laws made by Parliament and uphold the principles of democracy and parliamentary supremacy. یہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے لاز بنایا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کون کروائے گا جو کورٹ کرتا ہے؟ اس کی سیلف رسپیکٹ کا کون خیال رکھے گا؟ وہ بھی پارلیمان کا ہی کام ہے، کیونکہ آپ نمائندے ہیں اور آپ کے ووٹرز کے کیسز جاتے ہیں کورٹ میں. اس کو اس طرح سے سمپلیفائی کر لیں. آپ کو اپنی وقت کا خیال ہے، لیکن جو کورٹ کے فیصلے ہیں ان کی عمل درآمد کا خیال کیوں نہیں ہے؟ اس کو آنر کون کرے گا؟ آپ ایک دوسرے کو آنر نہیں کریں گے تو نو بڈی از گوئنگ ٹو آنر یو. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے کہ سیکیورٹی کام نے ایک اہم بیان دیا ہے جان فیض حمید کے حوالے سے، اور انہوں نے ریفرنس میں ہٹلر کو کوٹ کیا، مودی کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مودی نے پولیٹیسائز کی فوج، پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا، پھر ہٹلر نے بھی یہ کیا اور ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور جان فیض حمید ایک جماعت کو اوپر لے کے آئے. اور زنیرہ یہ میرے لیے تو بہت الارمنگ ہے، جو کمپیریزنز ہی ہیں یہ بہت الارمنگ ہیں. کیا کوئی گنجائش رہ گئی ہے اس میں بات چیت کرنے کے، یا واقعی اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ اور دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ ایکچولی بتول آئی ایم ناٹ شیور کہ سورس کون ہے، یہ کس نے کہا ہے، بیکاز اٹس ویری ایمبیگوس کہ سیکیورٹی حکام نے یہ کہا ہے. سو آئی ایم ناٹ شیور کس نے کہا ہے. اگر یہ پتہ ہو تو ذرا بہتر کامنٹری ہو سکتی ہے. بٹ آف کورس ان کے اوپر یہ الزام تو آلریڈی ہے کہ انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے فوج کو، اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایلیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں سے ہیلپ لی ہے، جو کہ فوج میں نہیں ہونی چاہیے. اے پولیٹیکل ادارہ ہوتا ہے، فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو آف کورس اٹ از ہیپننگ ایز وی اسپیک. اور یہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک پوائنٹ پہ اس کا وینٹیج پوائنٹ تو بنے گا کہ اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی ہیلپ لی ہے اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے ساری فوج کو، تو پھر اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی تو انوالوڈ ہے نا، اور وہ آف کورس پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاف وے جا کے سزا دے دیں اور ہاف وے کو چھوڑ دیں. تو یہ ہے تو ڈینجرس ٹریجیکٹری، بٹ یس اٹ از ہیپننگ. لیکن ماجد کیا آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں، عمران خان نے کہا کشتیاں جلائیں، ڈو اینڈ ڈائی ہے. ڈو اینڈ ڈائی میں کیا آپ اچیو کیا کریں گے ڈو اینڈ ڈائی کیا تو؟ جی مجھے تو یہ سارے معاملات سیاسی بیانات کی طرح ہی لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جماعت کا، کسی بھی جماعت کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو نا امید نہ ہونے دے اور ان کا حوصلہ نہ ٹوٹنے دے. تو اسی لیے یہ جلسے جلوس کی ایکٹیویٹی، پریس کانفرنسز، پارلیمان میں شور و ہوگا، جذباتی تقاریر کی جاتی ہیں. اور میں لاہور کے جلسے کو اور اس کے حوالے سے اس طرح کے بیانات کو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتا ہوں کہ یہ کارکن کو اسپیشلی پنجاب کے اندر چارج کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد سے پنجاب کے اندر جب تک کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں بنے گی پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ مرکز پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. اس لیے کے پی حکومت میں، صوبائی حکومت میں جتنے مرضی جلسے جلوس کر لیے جائیں ان کا شاید اتنا امپیکٹ نہیں ہے. تو تحریک انصاف اس وقت پنجاب پر فوکس کر رہی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی احتجاجی تحریک کو شروع کر سکتے ہیں تو اسی سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. اسی کے لیے یہ کارکنوں کو چارج کیا جائے. لیکن وہ چارج کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پچھلے 1-2 دنوں میں پی ٹی آئی کی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، وفا کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کچھ بڑے سینئر ممبران کو؟ کیا انسیکیور ہے پی ٹی آئی کہ لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں جیسے پہلے ہوا؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کے فارمز کے اوپر انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہیں، اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس پی ٹی آئی نام کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کے پارٹی الیکشنز کے مسائل ہیں، تو اس لیے ان 40-41 ممبران کی جو وفاداری ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈسکشن اور کنفیوژن ہے کہ کیا وہ اوپن ہے یا واقعی وہ پی ٹی آئی کے کنسیڈر کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ تمام لوگ جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ اس لسٹ میں ہیں، اور اسی کے اوپر ایک تھیوری یہ بھی بلڈ کی جا رہی ہے کہ اگر مخصوص نشستیں نہیں آتی یا سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو
شامل کر کے تو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ سارے جو کہا بھی جو افتخار صاحب ایگزیکٹلی اور یہ بات کہا بھی تھی پنجاب کے ایک ممبر اسمبلی نے ایک پروگرام میں, اور بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ مجھے ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کرنا چاہی تھی, بٹ ہی لٹرلی سیڈ اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں, صرف بندے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ڈی مورلائز بھی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ایم این ایز جو ہے وہ مسنگ ہیں, اور جو اس لیے مسنگ ہے کیونکہ ان کو اوبیسلی ہارس ٹریڈنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا, اور وہ فلور بدل کر جو ہے ٹریجری بینچز میں جا کر بیٹھ کر جو ہے وہ ووٹنگ کا حصہ بنیں گے. دوسرا جو اوبیسلی سیاست بھی ہے اور سیاست کو آگے بھی لے جانا ہے, تو جو ان کے اس قسم کے ایکشنز ہیں وہ اپنے سیاسی کارکنوں کو متحد رکھنے کے لیے نہیں ہے صرف, بلکہ ارد گرد ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ پارٹی پاور دکھائیں, اور یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. اس لیے یہ ویڈیوز وغیرہ سند کے طور پر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں, اور جو گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہے. لیکن یہ ڈر, یہ خوف ضرور ہے پی ٹی آئی کے اندر. میری کچھ اعلیٰ قیادت سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چانسز ہیں کہ ان میں سے لوگ سلپ ہو جائیں. اچھا, اور تقریباً کتنے لوگ سلپ ہو جائیں گے؟ 15 سے زائد؟ 4 بندوں کے نام تو انہوں نے بتائے, اور ان کا شک یہ تھا کہ 8 یا 9 تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا, اور ماجد آپ کے مطابق کتنے لوگ سلپ ہو سکتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے جو پلاننگ موجود ہے اس میں یہ آپشن اوپن رکھی گئی ہے کہ کتنے ووٹ ریکوائرڈ ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر مولانا 7 آ جاتے ہیں تو پھر 3 سے 4 لوگوں کو سلپ کروایا جائے گا, اگر وہ نہیں آتے تو پھر یہ تعداد 10 سے بڑھ جائے. بس سیٹیں خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. زنیرہ, آپ کو بھی لگتا ہے کہ بندے سلپ ہو جائیں گے, ایزیلی نمبرز پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جب اتنا بڑا کولیشن ہو جس میں آل ورسز جوڈیشری ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز ناممکن ہے. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں, پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو 7-8 مہینے جیلوں میں اکٹھے رہ کے آئے ہیں وہ بھی باہر آ کے اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں. ورنہ کہتے ہیں نا مزری آپ کو بہت قریب لے آتی ہے, آپ نے بڑا مشکل ٹائم اکٹھے دیکھا ہو, اس کے باوجود اتنی ڈویسونیس ہے کہ اس وقت میرے خیال ہے جو جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بھی ڈویژنز ہیں کہ یہ کس نے کر کے دکھانا ہے, یہ کس گروپ کی کنسیڈر ہوگی وکٹری, اگر وکٹری ہوئی تو بڑا جلسہ ہو گیا تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے. اس وقت ادر دین دیٹ بھی صرف سیٹس کی بات نہیں ہے, ادر دین دیٹ بھی بہت زیادہ ڈویسونیس ہوئی ہے پی ٹی آئی میں. اور میرا خیال ہے دس از سم تھنگ دیٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن, بیکاز ایک جو ہیڈ لیس چکن والی حالت ہے پچھلے 1 سال سے کہ جب آپ نے ایک بندہ ہی صرف فالو کیا ہو, ہمیشہ کسی اور کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو. ویسے تو ساری پارٹیز کا یہی حال ہے, بٹ اسپیشلی ان دا کیس آف پی ٹی آئی تو اس وقت بہت زیادہ گروپس بن چکے ہیں ان کے بیچ میں. انفیکٹ یہ حالت ہے کہ پنجاب میں جو یونین کاؤنسلز کے بندے ہیں, ماجد آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اس کو ذمہ داری دی ہے کہ ایک بندہ کم سے کم 20-20 لوگ لے کے آئے. ماجد ایسا ہی ہے؟ اور اگر نہ لائے تو پھر لوکل باڈیز میں ٹکٹس نہیں ملیں گی. جی بالکل, یہ تو زمان پارک میں بھی ہوا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ احتجاجی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور روز اٹینڈنس لگتی تھی اور لسٹیں بنتی تھیں, اور اسی وجہ سے جس دن ٹکٹس اناؤنس ہو گئے تھے اس دن کے پاس سے زمان پارک ویران ہو گیا تھا. یہ تو ہمارے سامنے کی مثال موجود ہے. تو پھر بات تو سچ ہے کہ پھر ڈی مورلائزڈ ہے پی ٹی آئی, اور گنڈا پور کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بندے اکٹھے کر سکے. اس کی وجہ یہ کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹر شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جو بیسٹ ایفرٹ تھی وہ 8 فروری کو کر لی ہے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بائی الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں اگر ہم وہ بھی دیکھیں, اور اوور آل پنجاب کے اندر جو ایجیٹیشن کا ماحول ہے یا تحریک انصاف کے جلسے جلوس ہیں اس کا نمبر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو اپنی بیسٹ ایفرٹ پٹ کرنی تھی وہ ہم کر چکے ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب مزید اس حوالے سے اگر ہم کچھ کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہے, فائدہ کم ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم افتخار صاحب, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ترامیم کے حوالے سے ہوتا رہا ہے 3-3 4-4 گھنٹے کی میٹنگز, اس میں بلاول صاحب نے اعتراض کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بلایا, ان سے ترامیم پہ بات کی, انہوں نے پھر فوج کے بارے میں بات کی, پھر ججز کے خلاف بات کی, وہ خود بار بار ماحول خراب کر دیتے ہیں. تو ڈو اسٹل تھنک کہ بار بار اپرچونٹی نکلتی ہے پی ٹی آئی کے لیے, کچھ دن پہلے بھی نکلی لیکن یوٹیلائز نہیں کر رہے, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کوئی اپرچونٹی ہی نہیں نکلے گی؟
دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک سٹینڈ ہے، چاہے وہ ایک کمیٹی کے سامنے ہو یا جلسے کے سامنے ہو، ان کا موقف بہت کلیئر رہا ہے. اور آئی مین بلاول صاحب اور جو پی ایم ایل این لیڈرشپ ہے ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لوسڈ زبان اور کمفرٹیبل زبان استعمال کرنے کی. وہ ان کا بیانیہ تو ہے یہی پی ٹی آئی کا کہ جب تک ہمارے لیڈر جیل میں ہے تو آئی مین پارلیمنٹ ان کے لیے اور گورننس نظام ان کے لیے صرف ایک ہی معنی رکھتی ہے کہ ایک تو لیڈر کو جو ہے وہ نکالا جائے جیل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکسپوز کرنا کہ جو الیکشن ہوا تھا اور جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے کسی اور راستے سے جو ہے پارلیمنٹ میں آئے ہیں، وہ ایکچولی رگڈ الیکشن کی پیداوار ہیں. یہ ان کا موقف ہے. تو وہ جس پلیٹ فارم پر بھی بیٹھیں گے یہی بات کریں گے اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو فورس کے طور پہ تو آپ اس کو دیکھیں ہی نا، اس ٹائم پر ان کی پوری پالیٹکس وہ ڈسرپٹیو ہے. حالانکہ جس پروونس کے اندر ان کی حکومت ہے وہ ان کا ایک آخری بیسٹن بچا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں سے نمبرز ہیں. پنجاب کے اندر اس قسم کی موومنٹ لے کر آنا یا اس جگہ پر لوگ اکٹھے کرنا مشکل لگتا ہے.